باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک بہت خوبصورت اور دلچسپ مضمون پیش کر رہا ہوں آج کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنا دعوت الامیر نام کی کتاب ہے، انویٹیشن ٹو احمدیت کہتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 16 میں درج ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ قرآن مجید سناتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے 2 مرتبہ سنایا اور یہ فرمایا کہ کوئی نبی نہیں گزرا کہ اس کے قبل والے نبی کی عمر کی آدھی عمر پائی ہو۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی تھی۔ پھر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر بھی 60 کے قریب ہوگی۔ پھر مزید بشیر الدین محمود احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم آسمان پر زندہ رکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 600 سال ہو گئی تھی، اور اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم 300 سال زندہ رہنا تھا، لیکن وہ 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا 120 سال والا جو فرمان ہے جبرائیل علیہ السلام کا، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے قول کو کیسے مان لیں کہ وہ 33 سال کی عمر میں آسمان پہ چلے گئے تھے، جبکہ حدیث بتا رہی کہ 120 سال کی عمر پائے اور فوت بھی ہو گئے۔ تو اس پر پھر جب میرے قریب سامنے آیا یہ ان کا مضمون، تو بہت خوبصورت جواب اللہ نے نوازا۔ بات یہ تھا کہ اگر ہم مان لیں کہ ہر نبی کا نصف عمر ہوتا ہے بعد میں، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام 120 تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 60، تو پھر مرزا غلام احمد جھوٹے نبی کو بھی 30 سال میں فوت ہونا تھا، لیکن وہ تو بہت لمبی عمر پار کر 26 مئی 1908 کو 73 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ تو میں تو اب 76 سال کا ہوں، میرے سے بھی 3 سال کم تھے، لیکن 73 سال تھے جبکہ ان کو 30 سال میں فوت ہونا تھا۔ اور یہ حدیث اتنا ضعیف، اتنا غلط ہے، ضعیف بھی نہیں بول سکتا، غلط ہے کہ اس کو کوئی بھی فرقہ نہیں مانتا ہے سوائے یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے۔ اس کو میرے خیال سے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ ایک تو ان کے ابا ان کے والد تھے، مرزا بشیر الدین محمود کے والد تھے مرزا غلام احمد، اور جو مرزا طاہر مباہلے کے نتیجے میں بعد میں فوت ہو گیا، تو اس کے دادا ہوتے تھے مرزا بشیر الدین محمود، مرزا طاہر کے والد تھے۔ تو اگر اس مرزا غلام احمد تو غلط ثابت ہو گیا، لیکن یہ حدیث بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کے تھے تو پھر یہ مثال کے طور پر ہے، تو سلیمان علیہ السلام کو 240 سال ہونا تھا، داؤد علیہ السلام کو 480، اور موسیٰ علیہ السلام کو 960، اور یوسف علیہ السلام کو 1920، اور یعقوب علیہ السلام کو 3840، اسماعیل علیہ السلام کو 7680، ابراہیم علیہ السلام کو 15360، اور نوح علیہ السلام کو 30720، شیش علیہ السلام کو 61440، اور آدم علیہ السلام کو 1,22,880۔ یہ تو چند 12 کے مثال ہے، 11 کا مثال ہے، اس میں 1,22,880 ہو گیا آدم علیہ السلام کو، اور وہ 8-10 ہزار سال پہلے ہی آئے تھے، 8-1 ہزار سال پہلے، تو ان کو تو ابھی تک زندہ رہنا چاہیے، اور ابھی تو ان کا زندگی کا طویل حصہ باقی ہے، ابھی تو بہت کم ان کا جینا ہوا ہے۔ لیکن اگر 1,24,000 پیغمبر سے ڈبل کرتے جائیں تو پھر تو پتہ نہیں کتنا لمبا چکر ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس حدیث سے یہ
ختم نبوت کو ختم کرنے کا کوشش کیا تھا، اسی حدیث سے ختم نبوت بھی ثابت ہو گیا. کیونکہ اگر مرزا غلام احمد سچا ہوتا اور 30 سال کی عمر میں فوت ہوتا تو اس کے بعد جو نبی آتا تو وہ 15 سال کا ہوتا، اس کے بعد 7.5 سال کا، اس کے بعد 3.5 سال کا، اور پھر 2 سال کا، 1 سال کا، 6 مہینے کا. تو یہ عجیب مذاق اڑ جاتا نبوت کا. تو یہ حدیث بالکل سراسر غلط ہے، کسی کا اپنے طرف سے جوڑ دیا ہے، اس میں کوئی عقل کی بات ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اس حدیث کو آپ کو اچھے غور سے پڑھیں، اور اس کے بعد یہ کر لیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ سے جب بھی کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے گا تو اس کو تصدیق کرنے کے لیے محنت کریں گے. اور جس طریقے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد اس حدیث کو استعمال کر کے اور کیسا ذلیل ہو گیا، تو آپ بھی تصدیق کر کے حدیث کا استعمال کریے. قرآن پہ آنکھ بند کر کے ایمان رکھیے. حدیث، صحیح حدیث کو ماننا جنت جانے کا پاسپورٹ ہے، اور غلط حدیث کو پھیلانا جہنم کا پاسپورٹ ہے. تو جہنم سے جنت کا سفر شروع کر دیجئے، غلط حدیث سے صحیح حدیثوں کے طرف کا سفر شروع کر دیجئے، اور اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.